پاس اترتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گنہگار اور جھوٹے شخص پر اور افطرا پردازی کرنے والے شخص پر نازل ہوتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے نہ تو محمد کا کوئی گناہ تم دکھا سکتے ہو، نہ گنا سکتے ہو۔ تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی اس نے گزاری، تم اس کی ایک غلطی بھی نہیں پیش کر سکتے ہو کہ اس محمد نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو یا اس نے اس کے اخلاق کسی طرح سے اخلاقی گراوٹ اس کے اندر کسی طرح کی ہو۔ اور نہ تو کبھی محمد کو تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ تم نے تو خود انہیں صادق اور امین کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، اور اس کا ذکر سورہ مدثر کے اندر بہت تفصیل سے ہے۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ جب کچھ نہیں بن پڑا، ولید ابن مغیرہ سے یا کسی شخص سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی آخر محمد کا کلام ہے کیا؟ یہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے اس کی کس چیز سے تعبیر کرو گے؟ اسے جادوگری کہو گے، اس کو دیوانہ پن کہو گے، یا اسی کو کاہنوں کا کلام کہو گے؟ کیا لقب دو گے اس کو؟ تو اس نے غور کیا، بہت غور کیا، پھر غور کیا، پھر غور کیا، اور بہت ساری غور و فکر کرنے کے بعد ایک چیز اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے لوگوں میں جدائی ہو جاتی ہے، اس کلام کی سحر انگیزی، اس کلام کا اثر دلوں میں اتر جاتا ہے، اور ایک انسان اپنا آبائی دین چھوڑ کر کے محمد کا بن جاتا ہے اور اس کلام کا ماننے والا، اس پر ایمان لانے والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی اس کی۔ قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کافروں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اور اس طرح کے بہت سارے الزامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم نے بہت بہترین انداز میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تسلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی دی گئی، اور قیامت تک آنے والے ایک ایک محب رسول، ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والے امتیوں کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے یہ تسلی ہے۔ قرآن جب تک موجود رہے گا، اللہ کی کتاب جب تک محفوظ رہے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تسلیوں سے مسلمان تسلی بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور جس قدر ان کے اندر طاقت اور قوت ہوگی دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ غم نہ کریں، یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں زبان کے ذریعے سے، آپ کو برا بھلا، آپ کو شاعر، مجنوں، پاگل، دیوانہ، کاہن کہہ رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، اور آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں ان کے مکر و فریب کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کون نہیں جانتا ہے حارث بن قیس خزائی کو؟ کون نہیں جانتا ہے ولید بن مغیرہ کو؟ کون نہیں جانتا ہے عاص بن وائل کو؟ کون نہیں جانتا ہے ابو جہل کو؟ کون نہیں جانتا ہے ابو لہب کو؟ اور کون نہیں جانتا ہے اسود بن یغوث کو؟ اور کون نہیں جانتا ہے اسود بن عبد المطلب کو؟ ان لوگوں نے تو بیڑا اٹھا رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں اور ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دی کہ قیامت تک لوگوں کے لیے
یہ سب کے سب لوگ نشان عبرت بنے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، جتنے بھی نبی آئے، ان میں سے کسی کو ان کی امت نے بخشا نہیں۔ چند لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے انہیں پاگل، مجنو، دیوانہ کہا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں ان کا ٹھٹھا اڑایا اور آنکھوں سے ان کے اوپر اشارے بھی کیے، اور اسی طرح سے بہت ساری زبانی تکلیفیں انہیں دیں اور جسمانی بھی تکلیفیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا ہے؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ سورہ حجر آیت نمبر 11 اور 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو رسول بھی آیا لوگوں کے پاس ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، ان سب کا ان کی قوم نے مذاق اڑایا۔ تسلی کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ مذاق کا، استہزاء کا، سخریہ کا اور توہین کا اور حقارت کا اور تحقیر کا معاملہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کچھ آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے ان سب سے انتقام لیا، اور آپ کا جو استہزاء کرتے ہیں ان سب سے بھی انتقام لیں گے۔ یہ اس طرح کی تسلی قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ زاریات آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان لوگوں کے سلسلے میں ان کی قوم نے کیا کہا؟ ساحر او مجنون، کہ جادوگر ہے یا یہ تو پاگل ہے، ہمارے بتوں کے ذریعے سے، ہمارے معبودوں کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاگل پنتی اور اسی پاگل پن اور دیوانگی کی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول، اے ہمارے بھیجے ہوئے رسول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور قرآن کریم اور تعلیمات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہرہ داری سے ہٹا لیا۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جاتی رہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی تکلیفیں دی گئیں اس کا کچھ خاکہ آپ کی سیرت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی ایک طرح کی تسلی ہو اور آپ بھی اپنے دشمنوں کو پہچان لیں اور اسلام کے دشمنوں کو پہچان لیں کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ یقیناً یہ ایک وجہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا کھلا ہوا چہرہ تمہارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا تاکہ تم اپنے دشمنوں کو پہچانو اور ان کی تقلید نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے مسلمانوں تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ بھی آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پڑوسی تھے جن میں ابو لہب بھی تھا۔ یہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک نماز کے وقت یہ لوگ بکریوں کی بچے دانیاں لا کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ویسے بھی فقر و فاقہ کا معاملہ تھا، کبھی کبھار آپ کے یہاں ہانڈی چڑھا کرتی تھی، تو یہ بدبخت اور بدنصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈیوں پہ بچے دانیاں پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، جو انہیں اخلاق سکھانے آئے تھے، جو انہیں جہنم سے نکالنے آئے تھے، جو انہیں آگ سے نکالنے آئے تھے، جو ان کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے،
جو پڑوسیوں کے حقوق بتانے آئے تھے سوائے اس کے